تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جب کہا تھا نا کہ یہ جو جنت کا پھل ہے یہ نہیں کھانا، منع کیا تھا نا حضرت آدم اور حضرت اماں ہوا کو اللہ تعالیٰ نے کہ ہر جگہ گھومنا، ہر جگہ پھرنا، لیکن یہ جو فلانا پھل ہے نا یہ تم نے نہیں کھانا۔ اچھا، قرآن کی اگر آپ آیات کو پڑھیں اور اس کو غور سے پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب مت جانا، ٹھیک ہے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مت کھانا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کے قریب نہیں جانا، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ prone towards evil ہے۔ جب بیٹا ہم برائی کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ برائی اور بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا، اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے، اس کو سننا بھی نہیں ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو نارملی کیا ہوتا ہے، ہماری جب اسپیشلی لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو بیٹا میں ایک چیز ہمیشہ ایڈوائز کرتی ہوں لڑکیوں کو کہ بیٹا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو آپ لوگ ٹیکیز لگاتے ہیں اس کو نہیں لگایا، اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ایک تو بے حیائی پھیلتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بڑا ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے، اور دوسری چیز بیٹا نظر بھی لگ جاتی ہے، نظر بھی برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ساروں کو سلامت رکھے، اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے۔ تیسری چیز بیٹا ہم بے حیائی کا حصہ کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا نا، تو بیٹا ہم نے آنکھ سے بھی بے حیائی کو نہیں دیکھنا، ہم نے کانوں سے بھی نہیں سننا، ہم نے بے حیائی کی بات سننی بھی نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ بے حیائی پھیلاتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ کو عبرتناک سزا دے۔ اس وجہ سے جتنے بھی ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں جو کہ بے حیائی پھیلاتے ہیں، آپ دیکھیں ان کا اینڈ کیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے اندر شرم نہیں تو جو چاہے وہ مرضی کرے، ٹھیک ہے۔ جب بیٹا ہمارے اندر سے حیا، شرم، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کچھ بھی ہو جائے، یہ جو عورت کی چیسٹی ہے، اس کی شرم ہے، حیا ہے، چاہے عورت میں ہو یا مرد میں ہو۔ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ باحیا تھے، حالانکہ مرد تھے لیکن باحیا تھے۔ تو بیٹا یہ جو حیا ہوتی ہے نا، یہ بڑی ایک ویلیو، ہم ویلیو دیتے ہیں اسٹیٹس کو، ڈگری کو، پیسے کو۔ میں بھی آپ کو میرے اندر یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہوگی کہ پتہ نہیں کیا چیز ہوگی، میم، اسٹیٹس، آنر، ڈگری، سارا کچھ ہے میم، نہیں ہے نا، ہم لوگوں کے اندر یہی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو آپ جب میری کلاس لیتے ہو گے پھر آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ اچھا میم پھر مطلب ان چیزوں کو بادر ہی نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ چیزیں بادر کرنے والی ہیں بھی نہیں، میرے اندر کبھی بھی آپ لوگ اسٹیٹس، ڈگری یا یہ چیزیں مت ڈھونڈیے گا، یا پھر یہ کہ پتہ نہیں میم کی ارننگ کتنی ہوگی، اکثر لوگوں کو یہ بھی بڑا تجسس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ چیزیں بادر کرنے والی نہیں، اگر کوئی چیز بادر کرنے والی ہے وہ ہماری اپنی پرسنالٹی ہے، ہمارا کیریکٹر ہے، ہماری ڈگنیٹی ہے، ہمارا آنر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، یعنی کہ بے حیائی اور بری باتوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم تھوڑا سا کوئی چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر ہم کھو ہی جاتے ہیں، اچھا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اٹریکٹ ہی ہوتے چلے جاتے ہیں اس کی طرف، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم لیپ ٹاپ کھولتے ہیں، اپنا موبائل کھولتے ہیں، اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں خود ہی کھلنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ہم نے حالانکہ لائک بھی نہیں کی ہوتی ہیں، ہم نے فالو بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ اچانک سے کھل جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ بیٹا اس کو فوراً سے بند کر دیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان اس کے اندر، کیونکہ اللہ نے ایک تجسس کا مادہ رکھا ہے، وہ ایک چیز کھلتے، دوسری کھلتے، تیسری کھلتے، کھلتا ہی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو بیٹا اپنی آنکھ کا بھی پردہ رکھنا ہے، اپنے کانوں کا بھی رکھنا ہے، کیونکہ پیرنٹس چاہے دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، یا ہمارے گھر کے بڑے دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی، ہمیں تو ویسے بھی پیپل کانشیس ہونا بھی نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ کانشیس ہونا، بھی اللہ کانشیس، ٹھیک ہے، بھی اللہ کانشیس۔ اور رہی بات بیٹا لٹریچر کی، لٹریچر میں آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، حضرت علی کا قول ہے کہ علم مومن کی گم شدہ میراث ہے، یہ جہاں سے ملے نا اس کو اٹھا لو۔ اور بیٹا علم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک علم نافع ہوتا ہے، ایک علم غیر نافع ہوتا ہے۔ علم نافع وہ علم ہے جو آپ کو پروگریسو بناتا ہے، آپ کی لائف چینج کرتا ہے، آپ کی سوچ بدل دیتا ہے،
اور علم غیر نافع وہ ہے کہ جو بس ڈگری فار دا سیک آف ڈگری اینڈ ڈگری اینڈ ڈگری اینڈ ڈگری اینڈ الٹیمیٹ اینڈ از نتھنگ. وی ہیو جسٹ اے پیس آف پیپر اینڈ نتھنگ ایلس, نو پروگریس. اور ضروری نہیں ہوتی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ کو اچھی جاب بھی ملے. اگر ڈگری حاصل کرنے کے بعد بیٹا آپ اچھے انسان بن گئے نا, اس سے بڑی سکسیس اور کوئی نہیں. اگر علم حاصل کرنے کے بعد, میں ڈگری نہیں کہوں گی, میں اس کو علم کہوں گی, اگر علم حاصل کرنے کے بعد آپ کو زندگی کا سکون ملتا ہے, آپ اچھے ریلیشن بلڈ اپ کرتے ہو, آپ اچھی ماں بن جاتے ہو, آپ اچھی بیوی بن جاتے ہو, ٹھیک ہے, آپ اچھا گھر سنبھال لیتے ہو, آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں کامیاب ہو جاتے ہو, تو بیٹا آپ کی جاب ہو یا نہ ہو, آپ کو 10 20 25 50 یا 1 لاکھ کی جاب ملے یا نہ ملے, لیکن آپ سکسیسفل ہو گئے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں لاکھ آنے کے باوجود, کروڑ آنے کے باوجود سکون نہیں ہے, اسٹیٹس ہے, سب کچھ ہے, آپ محل میں رہ رہے ہیں تو, لیکن آپ کو اس محل میں سکون نہیں ہے, تو اٹ مینس کہ بیٹا آپ کامیاب. تو جو الٹیمیٹ اینڈ ہوتا ہے نا بیٹا, وہ دل کا سکون ہوتا ہے, اور دل کا سکون اس وقت آتا ہے جب ہم علم نافع حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنا ہم علم غیر نافع, یہ جو ہم سارا دن فیس بک واٹس ایپ کو اسکرول کرتے رہتے ہیں, ہر وقت سیلفیز, ہر وقت یہ, بیٹا دیٹ از علم غیر نافع. پھر اس کو ہم نے اسٹیٹس پہ لگانا ہوتا ہے, پروفائل پہ لگانا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ہماری فرینڈز ہوتی ہیں, وہ 4 کامنٹ کرتی ہیں, اور اس کے بعد ایک عجیب سی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. آپ سوچیں کہ میں نے آج اپنا کتنا وقت ضائع کر دیا. اپنے آپ سے کوشچن کیجئے کہ آج واٹ از دا پروگریس ٹوڈے, آج کی میری پروگریس کیا ہے, ٹھیک ہے, واٹ از دا آؤٹ پٹ ٹوڈے, آج جو میں نے جتنا پڑھا اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے, کیا میری زندگی بدل گئی ہے. ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہوا جس کا آج کل سے بہتر نہیں. اٹ مینس کہ اگر میں فضولیات میں بیٹا اپنا ٹائم لگاؤں گی تو میرا آج کل سے بہتر نہیں ہوگا, تو میں برباد ہو جاؤں گی. صحیح ہوگا. تو بیٹا ہمیں اپنا آج جو ہے وہ کل سے بہتر بنانا, اور وہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ کو بھی میئر کر کے چلیں گے. اگر آپ نے میم آسما بننا ہے نا, اور اگر آپ مجھے آئیڈیلائز کرتے ہیں, تو میم آسما کی ایک بات یاد رکھیے گا, میم آسما نے کبھی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا. میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں یا تو کتابیں پڑھی ہیں, یا پھر بیٹا میں نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑا. ٹھیک ہے, اور تیسری چیز میں نے بیٹا اپنے ریلیشن بلڈ اپ کیے. اس سے آگے میم آسما کچھ نہیں. ٹھیک ہے, بس میم آسما یہی, اور باقی جو چیزیں یہ مجھے اللہ کی دی, یہ میری اللہ تعالیٰ نے, یہ اللہ کی بلیسنگ ہے, یا میں کیا کہوں, میں اس کے قابل نہیں تھی. جو عزت ہے وہ میرے اللہ نے, لیکن میرا مین ٹارگیٹ کبھی بھی پیسہ کمانا نہیں تھا, نہ ہی جاب کرنا. میں نے 33,000 کی لیکچرشپ کی جاب چھوڑی جسٹ اس وجہ سے کہ مجھے یہ لگتا تھا, بلکہ میری ہو گئی تھی جاب, میں نے جوائن ہی نہیں کیا. میں وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے بچوں کے حق میں شاید کچھ کمی بیشی کروں. تو آئی وانٹ ٹو بی دا مدر ایٹ فرسٹ, اے گڈ مدر ایٹ فرسٹ. ٹھیک ہے, ایک اچھی بیوی بننا چاہتی تھی, ایک اچھی ماں بننا چاہتی تھی, ایک اچھی عورت بننا چاہتی تھی. اس سے زیادہ میری زندگی میں مقصد اور کچھ بھی نہیں تھا. باقی جو بھی دیا بیٹا وہ اللہ نے دیا. میرا کریئر جو ہے میری شادی کے 15 ایئرس بعد اسٹارٹ ہوا. جو آپ میرا پروفیشنل کریئر دیکھ رہے ہو وہ میری شادی کے 15-14 ایئرس بعد اسٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے, تو زندگی میں بیٹا بہت ساری چیزیں ملتی ہیں انسان کو. کبھی یہ مت سوچیے گا کہ اگر میں پڑھی لکھی ہوں تو میں بہت بے حیا ہوں. نہ ہی پیسہ ہونے سے انسان جو ہے کوئی لیبل لگ جاتا ہے کہ آپ کے دوپٹے اتر جائیں, بلکہ علم آتا ہے تو انسان کے کپڑے پورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ادروائز جانوروں کے تن پہ جو ہے کپڑا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو شعور نہیں ہے کہ کپڑا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. انسان پیدا ہوا نا, اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اماں حوا کو پیدا کیا تھا نا, تو کپڑوں کے ساتھ پیدا کیا, تن پہ ان کے کپڑا تھا. تو بیٹا اس کپڑے کو ہم نے ریموو نہیں کرنا, یہ کپڑا ہی ہے جو ہماری آئیڈینٹی ہے. ٹھیک ہے, اس کپڑے کی وجہ سے پتہ چلتا ہے ایک انسان کے اندر شعور ہے. اور جیسے جیسے میں علم حاصل کرتی گئی میرے کپڑے پورے ہوتے گئے. ٹھیک ہے, میرے کپڑے کم نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بیٹا. آپ کا علم جو ہے آپ کی باتوں سے, آپ کے کردار سے, آپ کے لباس سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, باقی جو چیزیں بری ہیں نا بیٹا اس کو اپنی لائف سے کامنٹ کر دیجیے. ٹھیک ہے بیٹا,
تو یہ چیزیں بیٹا تھوڑی سی اپنی زندگی میں خیال کیجیے گا. باقی اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی گرنے نہیں دیتا جو اس کے راستے میں چلتا ہے. حدیث میں ہے کہ تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ, اللہ تمہیں راضی کر دے گا. اگر میرے اللہ نے کہہ دیا نا کہ بے حیائی چھوڑ دو تو چھوڑ دے. اگر اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو میں نے تمہیں بچہ دے دیا, تمہاری گود میں اب ایک بچہ, تمہاری شادی ہو گئی, تو یہ نہیں رونا ہائے بچے, پھر یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے یا اللہ کوئی بات نہیں, تو نے دی ہے, تیری نعمت ہے, میں اس کو نبھاؤں گی. ٹھیک ہے. اگر اللہ نے آپ کو بیٹی بنایا ہے تو بیٹا اس ریلیشن کو نبھائیے, بیوی بنایا ہے تو اس ریلیشن کو نبھائیے. آپ کی سب سے بڑی الٹیمیٹ سکسیس یہی ہے. اس کے بعد جو آپ کی ڈگری ہے دیٹ از دا سیکنڈری تھنگ. جاب ہمارے اوپر ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی. اللہ نے فرض کچھ اور کیا تھا, ہم کچھ اور پڑھ گئے. ٹھیک ہے. تو انسان نے, میں نے جو اپنی میجرمنٹ کی ہے نا اپنی زندگی کی, انسان کو جینے کے لیے 2 وقت کی روٹی چاہیے, 2 جوتے چاہیے, 2 جوتے چاہیے. اس سے زیادہ بیٹا ہماری ریکوائرمنٹس نہیں ہے. اس سے اوپر جو بھی کچھ ہے وہ سب لگژریز ہے اور کچھ بھی نہیں, یقین جائیں. اور جتنی آپ کی لائف سمپل ہوگی آپ اتنے خوش رہیں گے. جتنی آپ کی الماریاں چھوٹی ہوں گی, اس میں کپڑے تھوڑے ہوں گے, آپ اتنے خوش رہیں گے. یقین جانیے, آپ کر کے دیکھ لیجیے گا کبھی. اور تیسری چیز بیٹا, زندگی میں اگر آپ کو لگتا ہے نا آپ کی زندگی میں کچھ نہیں ہے, اوروں کو دینا شروع کر دیں, آپ کو خود ہی مل جائے گا. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی میں علم نہیں ہے تو آپ اوروں کو دینا شروع کر دیں. میں وہ غریب بچوں کو بٹھا کے گھر میں بلا کے پڑھایا. ایک بچی کو, ایک میڈ کی بچی کو میں نے میٹرک, یقین کریں مجھے لگتا ہے شاید اسی کی دعا لگتی. حالانکہ اس وقت میرا شاید بی اے کے شاید ایگزام دیے تھے, میری تو سیکنڈ ایئر میں شادی ہو گئی. تو آئی تھنک بی اے کے میں نے شاید ایگزامس دیے تھے جب میں نے اس بچی کو پڑھانا شروع کیا تھا. اینڈ شی واز ان 8th کلاس. اور میری عادت تھی ہر وقت میرے ہاتھ میں کتابیں ہوتی ہیں, تو یا میرے ہاتھ سائڈ پہ بچے بیٹھے ہوتے تھے میرے, اور یا میرے ہاتھ میں کتابیں ہوتی تھیں یا قرآن ہوتا. تو کتابوں کے بغیر بیٹا میری زندگی گزری نہیں اصل میں کبھی. تو اس طرح کرتے کرتے تو بیٹا جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں, ایک ایک لمحہ جو ہوتا ہے نا انسان کی زندگی کا, اس کا سایہ بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھے انسان کا سایہ کتنا لمبا رکھا ہے. ہمارا ایک جو ایکٹ ہوتا ہے نا, اگر وہ نیکی ہے نا, اس کا سایہ بہت لمبا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہماری ایک چھوٹی سی برائی ہے بیٹا, اس کا سایہ لمبا ہوگا, یعنی کہ اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں جو بعد میں جا کے انسان جو ہے وہ مطلب اس کو بھگت رہا ہوتا ہے, یا چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی ہیں جس کے اثرات بعد میں جا کے انسان بھگتتا ہے. تو جب آپ مدر ہیں تو بی اے مدر, جب آپ بیوی ہیں بی اے بیوی مطلب وائف, جب آپ بیٹی ہیں تو آپ بیٹی بن کے رہیں. ہم لوگ اس لیے اپنی زندگی کو فلی انجوائے نہیں کر پاتے کیونکہ ہم پریزنٹ نہیں جیتے. اگر میں بچوں کے پاس بیٹھی ہوں, مجھے اپنی آن لائن اکیڈمی کی پڑھی ہو, اگر آن لائن اکیڈمی پہ بیٹھی ہوں تو بچوں کی پڑھی ہوں. میں جب اپنی اکیڈمی کو پڑھاتی ہوں تو میں ایک دودھ کا پتیلا ہوتا ہے نا, وہ بھی ہلکی آنچ پہ نہیں رکھتی. کیوں؟ I want to live the present. I want to live with the present. یہ جو ابھی میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں نا, مجھے ایکچولی ان کو ٹائم دو. سو میں باقی سارا جہان بھول جاتی ہوں, میں صرف ادھر رہتی ہوں. اس لیے میں فلی انجوائے بھی کرتی ہوں اور آپ تک بیٹا میرا میسج بھی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, کیریکٹر بلڈنگ, آپ لوگوں کو خالی ڈگری کا اللہ نے میرے سے حساب نہیں لینا, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ بھی حساب لینا ہے. آج میں تمہارے انڈر اتنے سارے لوگ تھے, کم از کم ان کو اتنی سی بات ہی سمجھا دی, جو تم نے سیکھا تھا وہی سکھا. تو میں نے ایک دفعہ حدیث پڑھی تھی, مجھے بڑا شوق ہوتا تھا کہ اللہ کے قریب, اللہ کا کوئی قریبی بندہ بننا ہے نا. تو میں نے پڑھنا شروع کیا کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو علم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. تو بس بیٹا پھر وہ والی لائن میں نے جو ہے وہ چوز کر لی اور آج آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور باقی جو مجھے اگر اتنا میں فیمس ہوں یا جو بھی ہے, یہ عزتیں بیٹا اللہ کی دی ہوئی ہیں, اس میں میرا کوئی کمال نہیں, 1% بھی کمال نہیں ہے. نہیں تو میرے سے اچھے لوگ, میرے سے زیادہ اچھے انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے سے زیادہ اچھا پڑھا سکتے ہیں. تو میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. جو ہے نا وہ اللہ نے آپ کے دل میں عزت ڈالی ہوئی ہے, اس لیے آپ کو میں اچھی لگتی ہوں اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو بیٹا اپنی لائف کو, اپنے ویز آف لائف کو پہلے ڈیفائن کریں کہ میں نے چلنا کیسے, دین وہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.